اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کے سفر کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب جب سیاحت پر گئے تو ایک روز حضور نے فرمایا کہ ہم سیر کو روس کی جانب چلے۔ راستے میں مولوی عارف علی ایک جہاز پر جو ہمارے ہمراہ آئے تھے وہاں ملے، ہمارے ساتھ ہو لیے۔ جب ایک صحرا میں جہاں کوسوں پانی کا نام نہ تھا گزر ہوا تو مارے پیاس کے مولوی صاحب کی زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور دم لبوں پر آ گیا۔ ہم نے کہا مولوی صاحب، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس پر عمل رکھو۔ مولوی صاحب نے کہا حضرت مارے پیاس کے اب دم نکلتا ہے، اس وقت توبہ بھولی ہے۔ پس ہم نے ایک مقام پر اونچی زمین بالوں کی پھٹی ہوئی دیکھی تو مولوی صاحب سے کہا کہ اس کو کھودو۔ مولوی صاحب نے کھودا تو اس میں سے ایک تربوز نکلا۔ بیچ سے کاٹنے پر ہم نے دیکھا کہ اس میں پانی بھی ہے اور گودا بھی۔ ہم نے بھی پانی پیا اور مولوی صاحب کو بھی پلایا۔ سنا اس مقام پر ناواقف نہیں جا سکتا، پیاس سے مر جاتے ہیں۔ 100 کوس کے ارد گرد وہاں پانی نہیں۔ یہی تربوز زمین پر قدرتی پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ بلاد روس کے سفر پر تھے۔ فرماتے ہیں کہ دوران سفر گزر ایک پہاڑی راستے سے ہوا۔ گھنے جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جھاڑیوں کے بیچ ایک تہ خانہ سا بنا ہوا تھا۔ اس گڑھے کے گرد جا بجا جنگلی جھاڑیاں تھیں۔ اس گڑھے میں ایک عجیب و غریب چٹان تھی جو کہ بالکل کسی انسان سے مشابہ تھی۔ بجا طور پر اس چٹان پر انسانی نقوش ظاہر ہو رہے تھے اور اس سے دور کچھ جنگلی جانور پھر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہو یا کوئی صوفی کسی چلاگاہ میں محو عبادت ہو۔ مقامی لوگوں کی اس کے بارے میں اپنے اپنی رائے تھی اور اپنے اپنے عقائد تھے۔ بدھ مت اسے بدھا کا پیروکار سادھو کو ہی مانتے تھے جو کہ یوگا کے انداز میں بیٹھا ہے، جبکہ ہندو لوگ اس کو کسی اوتار سے نسبت دیتے تھے۔ روس کے لوگ اس کو اپنے کسی بڑے سے تشبیہ دیتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ مسلمان اس کو کسی ولی اللہ سے منسوب کرتے تھے جو کہ 1000 سال سے چلاگاہ میں عبادت میں مشغول ہے۔ آپ نے کچھ دیر وہاں قیام کیا اور پھر آگے کو روانہ ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، حضرت پیر و مرشد یکم رمضان المبارک کو جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو در کعبہ پر ایک صاحب سلوک بزرگ تشریف رکھتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر فرمایا کہ بہت دیر کی آنے میں۔ یہ کہہ کر ان بزرگ نے دنیا سے رخصت فرمائی۔ حضور نے ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ بیت اللہ شریف میں 3.5 مہینے سے زائد حضور حاضر رہے اور یہاں کسب و ریاضت سے بہت کچھ فائدہ خلق اللہ کو پہنچایا، اور جب مدینہ طیبہ میں در دولت سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو مالا مال ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت کی حالت، جذب و سلوک جو کچھ رہی اس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مدت تک قیام فرمانے کے بعد حضور اقدس بیت المقدس، شام، دمشق، بیروت، بغداد، کاظمین، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ کے سفر میں متدون رہے اور ایران کے پایا تخت اور اس کے تمام بڑے شہروں میں مقیم رہ کر قسطنطنیہ تشریف لے گئے اور ایک مدت تک یورپی، ترکی اور روس کی سیاحت میں رہے، اور زمانہ حج میں پھر بیت اللہ تشریف لے آئے اور بعد فراغت حبش اور افریقہ کی سیاحت بھی فرمائی۔ ہمارا آج کا واقعہ اسی سفر کے دوران پیش آیا جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ سرکار سفر پر تھے۔ حضرت نے مشرق اور بلاد مشرق تک کا سفر کیا جس کا تذکرہ حیات وارث میں تفصیل سے درج ہے۔ خیر، آپ روس کی کسی دور افتادہ ریاست میں موجود تھے۔ آپ نے چند دن وہاں پر قیام کیا۔ ارد گرد کے مسلمان لوگوں کو جب آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس طرح اس جنگل میں گویا منگل ہو گیا۔
کفر و الحاد کے بیچ صدائے ہو نے ماحول کو یکسر تبدیل کر دیا۔ صدیوں کی خاموشی کو اللہ ہو کے ذکر نے نگل لیا۔ نماز فجر کے بعد ذکر اذکار کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک وقفوں سے جاری رہتا۔ ایک دن نماز ظہر کے بعد دو پردیسی مسلمان حاضر خدمت ہوئے۔ ان کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک کا کہنا تھا کہ وہ اپنی سواری کے لیے خشک گھاس بہت مشکل سے تلاش کر کے لایا ہے، کیونکہ اس علاقہ میں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے اور خشک گھاس کا ملنا ممکن نہیں۔ خیر اس نے وہ گھاس اپنے گھوڑے کے آگے رکھی اور کسی کام کی وجہ سے وہ باہر چلا گیا، اور دوسرا شخص آیا اور اس گھوڑے کے آگے سے وہ چارہ اٹھا کر اپنے گھوڑے کو کھلا دیا۔ اب اس کا گھوڑا بھوکا ہے، جبکہ یہ شخص یہ ماننے کو تیار نہیں اور نہ ہی اس کی سواری کو کھلانے کے لیے کچھ مہیا کر رہا ہے۔ حضرت نے اس دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا اس نے گھاس چرا کر اپنے گھوڑے کو کھلائی ہے؟ اس نے انکار کر دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنی سواری یعنی گھوڑے کو لاؤ۔ وہ گھوڑا لے کر آ گیا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی آ پہنچی کہ دیکھتے ہیں کہ حضور آج کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ گھوڑا مجمع میں لایا گیا۔ سرکار نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ آپ ایک صاحب نظر ولی اللہ تھے۔ فرمایا تیرے گھاس میں ایک چبڑ یعنی ایک معمولی پھل جو گھاس پھوس میں ہوتا ہے وہ تھا؟ وہ شخص بولا جی حضور تھا۔ فرمایا تمہارا چارہ اسی گھوڑے نے کھایا ہے۔ دوسرا شخص بولا حضور ایسا نہیں۔ سرکار نے اس کی گردن پکڑ کر گھوڑے کی جانب کی تو گھاس پھوس واضح طور پر اس گھوڑے کے میدے میں اسے دکھائی دینے لگا، بالکل کسی شیشے کی مانند ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی، گویا وہ گھوڑا شیشے کا گھوڑا ہو۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا تو بہت پشیمان ہوا، پیچھے مڑا اور فوراً قدم بوس ہوا، معافی کا طالب ہوا اور اس شخص کو چارہ کی قیمت ادا کر دی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولایت سیدنا حافظ حاجی وارث علی شاہ سادات کے حسین گلدستے کے گلے نو بہار ہیں۔ سن 1822 میں دیوا شریف بھارت میں پیدا ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں آپ قرآن کریم حفظ فرما چکے۔ 14 سال کی عمر تھی کہ آپ کی دستار بندی ہوئی۔ 15 سال کی عمر میں دربار خواجہ میں حاضر ہوئے تو جوش ادب سے جوتا پہننا بھی ترک کر دیا۔ پہلے حج کے لیے احرام جو باندھا تو ہمیشہ کے لیے دنیاوی لباس ہی ترک فرما دیا۔ جد اعلیٰ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صفت ابو ترابی کے زیر اثر زندگی بھر کے لیے فرش خاک کو اپنا بستر بنا لیا۔ کربلا پہنچے تو تشنا لب شہیدوں کے غم میں ہمیشہ کے لیے بھوک پیاس کو اپنا توشہ بنا لیا۔ روزے تو شروع سے رکھتے تھے مگر اب مسلسل 7 روز تک افطار نہ کرتے۔ حج بیت اللہ شریف کی سعادتیں کم عمری میں ہی حاصل کرنے لگے، بغیر سامان سفر کے پیدل ہی دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جایا کرتے، پھر سال ہر سال وطن عزیز کی طرف لوٹ کر واپس نہ آتے تھے۔ دوران حج روزانہ مسجد حرام میں 2 رکعت میں پورا کلام پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ عرب کی سیاحت کے دوران آپ کی ملاقات ایک ابدال سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا آؤ صاحبزادے، میں اپنی 70 سال کی ریاضت کا پھل تم کو بخش دوں۔ سرکار وارث پاک نے جواب دیا ہمیں نہیں چاہیے، شیر خود اپنا شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے، دوسرے درندوں کے شکار کو سونگتا بھی نہیں۔ اسی طرح کسی اور موقع پر عرب کے ایک اور بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا صاحبزادے کیا تلاش کرتے ہو؟ جو طلب ہو پوری کر دوں گا۔ سرکار نے جواب دیا ہمارے گھر میں کیا نہیں، تسلیم و رضا اہل بیت کی لونڈی ہے اور فخر شیر خدا کا غلام۔ اس پر انہوں نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، یہ فخر شریعت میں اس گھر کے یہ مالک ہیں۔ اللہ نے جس گھر میں قرآن اتارا ہے، مشہور ہے کہ پتھر اور درخت سرکار سے ہم کلام ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک پودے نے سرکار کو کہا کہ اگر تو کلئی گال کر مجھ پر ڈالے تو چاندی بن جائے۔ سرکار اس کی جانب متوجہ نہ ہوئے اور آگے چلے۔ ایک درخت بولا اگر ذرا ٹکڑا میری لکڑی کا لے کر تو ڈالے تو سونا ہو جائے۔ انہوں نے جناب الہی میں بصد نیاز عرض کی یا الہی، یہ مخلوقات تیرے راہ میں مجھ کو ہٹاتے ہیں اور کافر بناتے ہیں، تجھے اپنے نام کا واسطہ کہ آئندہ کے واسطے ان کو حکم دے کہ کوئی درخت مجھ سے ہم کلام نہ ہو۔ چنانچہ اس دن کے بعد ہم کلامی موقوف ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک سفید چونے کی مورتی ہے۔ سرکار جب اس کے پاس سے گزرنے لگے تو اس مورتی سے آواز آئی سرکار ذرا ٹھہر جائیے اور کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، کیونکہ بہت زوروں کی آندھی اور بارش ہونے والی ہے۔
اگر آپ باہر جائیں گے تو تکلیف اٹھائیں گے۔ اتنے میں بارش باران شروع ہو گئی۔ غرض کے اس مورتی نے آپ سے ہم کلام کرتے ہوئے آپ کو محفوظ رہنے کا مشورہ دیا۔ سبحان اللہ۔